بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 56 ہے اور آج ہم سمت قبلہ بذریعہ سایہ معلوم کرنے کا جو کلیہ ہے اس کا پارٹ 2 سیکھیں گے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم صبح کے وقت یا شام کے وقت جب سورج کا سایہ ہمارے قبلہ کی بالکل خط کے اوپر آئے گا تو وہ کون سا وقت ہوگا، یا دوپہر کے وقت جو ہماری صف پہ آئے گا تو وہ کون سا وقت ہوگا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ 2 شرطیں ہوں گی۔ ہم کلیے کو حل کر کے دیکھیں گے کہ اگر کلیے کا جواب مثبت ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم یعنی صبح کے وقت میں یا دوپہر کا جو بھی وقت ہم معلوم کر رہے ہوں اس میں زاویہ قبلہ ہر ایک وقت کے لیے الگ ہے، صبح کے لیے الگ ہے، دوپہر کے لیے الگ ہے، شام کے لیے الگ ہے۔ اس زاویہ قبلہ کو ڈال کر ہم دیکھیں گے کہ صبح کے وقت اگر ہمارے زاویہ قبلہ ڈال کر ہم نے کلیہ حل کیا، اگر جواب مثبت میں ہے اور طلوع اور غروب والا جو زاویہ زمانیہ ہم نے معلوم کیا ہوگا اس سے اگر کم ہے تو ہمارا جواب صحیح آئے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورج جو آج صبح ہمارے یعنی سمت قبلہ کا جو خط ہے اس سے پہلے مثلا یہاں سے غروب طلوع ہوگا اور پھر جا کر قبلہ کے اوپر آئے گا، مثلا ایسے آئے گا اور پھر یہاں پہ ہمارے قبلہ کے اوپر پہنچے گا، اور پہنچنے کے بعد پھر صاف پہ ہوگا، پھر یہاں سے آ کر غروب ہو جائے گا۔ یعنی اس طریقے سے ہم اس کو معلوم کریں گے۔ اور اگر جواب ہمارا مائنس میں آئے گا اور ساتھ ساتھ جو ہماری زاویہ زمانیہ ہے طلوع اور غروب کا اس سے کم ہے تو پھر ہم اس صورت میں یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ سورج یہاں سے طلوع ہونے کے بجائے یہ اس جگہ سے طلوع ہوا ہے اور ہمارے قبلہ کے اوپر آیا ہی نہیں ہے صبح کے وقت، اور پھر اس طریقے سے ہو کر یہاں سے آ کر غروب ہو گیا ہے، یا یہاں سے آ کر اس جگہ سے غروب ہو گیا۔ پھر ہم شام کا دیکھیں گے کہ شام کو ہمارے قبلہ کے خط پر آتا ہے یا نہیں آتا۔ دوپہر کو تو ضرور آئے گا ہماری صف پہ، وہ تو ہمیں ہر وقت معلوم ہوگا، لیکن صبح کا معلوم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب ہمیں کلیے کے اندر جو ہم نے کلیہ حل کرنا ہے 2 قسم کا کلیہ ہوگا، تو اس میں صرف ہم نے آخر میں یہی دیکھنا ہے کہ یہ جو جواب ہے یہ مثبت میں ہے یا منفی میں ہے، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری نصف النہار اور طلوع یا اور ادھر سے نصف النہار اور غروب کے درمیان جو زاویہ زمانیہ کی کوس ہم نے زاویہ زمانیہ نکالا تھا اس سے یہ کم ہے یا زیادہ ہے، تو یہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ تو یہ 2 کلیے سب سے پہلے ہم حل کریں گے۔ اس میں ایک ہے سی کلیہ اور دوسرا ہے ای کلیہ۔ یاد رکھیں کتاب جو تفہیم الفلکیات ہے اس میں یہ m-n کیا ہوگا، یعنی m کلیہ اور n کلیہ، چونکہ کیلکولیٹر کے اندر متعین بٹن m اور n کے ہیں نہیں جن میں کوئی رقم محفوظ کی جا سکے، اور ہم نے کیلکولیٹر کے اندر رقمیں محفوظ کر کے ہی اس کلیہ کو حل کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے m کی جگہ پر c لے لیا اور n کی جگہ پر e لے لیا۔ تو ہم نے یہ 2 کلیے، جب ان 2 کلیوں کو ہم حل کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم ایک کو c میں محفوظ کر دیں گے جواب کو، اور دوسرے کے جواب کو e میں محفوظ کر دیں گے، پھر ہم c - e کریں گے تو دیکھ لیں گے کہ جواب مثبت میں آتا ہے یا منفی میں آتا ہے۔ اگر مثبت میں آتا ہے تو پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ یہ اس وقت کا سورج ہمارے سمت قبلہ پہ یا ہماری صف پہ آ سکتا ہے۔ وہ پھر ہم چاہے صبح کا معلوم کر رہے ہیں یا دوپہر کا یا شام کا، وہ الگ الگ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ جو ہماری زاویہ زمانی کوس اس سے کم ہے یا زیادہ ہے۔ اگر کم ہے تو پھر جواب صحیح آئے گا، اگر زیادہ ہے تو پھر جواب صحیح نہیں آئے گا۔ اچھا، زاویہ زمانی کی کوس کیسے معلوم کریں گے؟ وہی جو ہم نے صبح صادق کے لیے نمازوں والا کلیہ جو ہم نے ہاور اینگل نکال کر معلوم کیا تھا زاویہ زمانیہ، آپ اس طریقے سے معلوم کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہمارا وہ زاویہ زمانیہ کتنا بنتا ہے، اور ان کلیوں کا جواب میں جو زاویہ بنا ہے وہ سمت قبلہ کے اور نصف النہار کے درمیان جو بنا ہے وہ کتنا بنا ہے۔ تو اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ سمت قبلہ کے وقت ہمارا جو یہاں پہ زاویہ نکلا ہے کیا یہ کم ہے یا زاویہ زمانیہ طلوع غروب والا کم ہے۔ اگر یہ کم ہے تو بس جواب درست آئے گا، اگر وہ کم ہے اور یہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صبح کے وقت، یعنی اگر صبح کا ہم معلوم کر رہے ہیں تو صبح کے وقت سورج ہمارے خط پہ آئے گا ہی نہیں۔ تو چلتے ہیں
ہم سب سے پہلے ان دو کلیوں کو حل کر لیتے ہیں، اور یاد رکھیں اس میں کچھ اصطلاحات ہیں، ان میں دیکھیں ایک لکھا ہوا ہے بی، تو بی تو آپ جانتے ہیں عرض البلد ہے۔ ایف کے اندر وہی زاویہ قبلہ، اگر ہم صبح کا وقت معلوم کر رہے ہیں کہ صبح کے وقت سورج ہمارے خط قبلہ پہ مشرق کی طرف سے آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس کا زاویہ الگ ہوگا۔ دوپہر کے وقت ہماری صف پہ آئے گا تو اس دوپہر کے وقت ہم کون سا زاویہ ڈالیں گے وہ الگ ہوگا، اور شام کے وقت سورج جب ہمارے خط قبلہ کے اوپر آئے گا تو اس وقت اس کا زاویہ کیا ہوگا۔ تو یہ دو تین زاویے جو ہیں یہ ہم نے ایف کے اندر محفوظ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر صبح کا وقت ہم معلوم کریں گے تو ایف کے اندر وہ الگ زاویہ ہوگا، دوپہر کے وقت صف کے اوپر سایہ معلوم کریں گے تو اس وقت الگ زاویہ ہوگا، اور شام کے وقت الگ، جو اگلے ٹیبل میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، ڈی کا مطلب وہی ڈکلینیشن آف سن ہے، یعنی میل شمس ہے، اور باقی اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے جو سمجھانی ہو۔ یہ دیکھیں ایف کے بعد آگے لکھا ہوا اسکوائر 2، تو ایف اسکوائر 2 ہوگا، یہ آج نئی چیز ہوگی، اور ادھر سے جذر ہوگا، یہ آج جذر کی یہ جو علامت ہے یہ آج ہمارے سامنے ایک نئی چیز ہوگی جس کو ہم کیلکولیٹر کے اوپر ہم آپ کو سکھا دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایف سے مراد ہم نے زاویہ قبلہ لکھ دیا ہے کہ ایف سے مراد زاویہ قبلہ ہے، اور بی سے مراد عرض البلد ہے، ڈی سے مراد میل شمس ہے، اور ایکس سے مراد مقامی نصف النہار ہے۔ ایکس سے مراد مقامی نصف النہار ہے جو ہم نے ایکس کے اندر محفوظ کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ زاویہ قبلہ کا ہم نے ٹیبل بنا دیا۔ اگر ہم صبح کے وقت اپنے خط قبلہ کے اوپر سایہ سورج کا معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سایہ سورج ہمارے سایہ کے خط قبلہ کے اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس صورت میں ہم اگر کوئی لیں گے تو یہ سایہ کی کیفیت کا ٹیبل ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ، ہم نے لکھ دی کہ سمت قبلہ پر صبح، یعنی صبح کے وقت جب سورج سمت قبلہ پر آئے گا تو ہم نے کون سا زاویہ لینا ہے۔ تو زاویے میں ہم نے تفصیل کر دی ہے کہ اگر آپ نے زاویہ قبلہ پہلے جو معلوم کیا تھا، زاویہ قبلہ کا جو کلیہ اس کو حل کر کے، تو آپ کا زاویہ اگر بطرف مغرب، شمال سے بطرف مغرب 90 سے زیادہ درجے کا ہے تو پھر اس وقت آپ نے صبح کے لیے یہ والا کلیہ لینا ہے، کیو -180۔ کیو -180 کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا جو زاویہ قبلہ ہے اس سے 180 مائنس کریں، جو جواب آئے گا وہی آپ نے ایف کے اندر محفوظ کرنا ہے، اور صبح کے کلیے کے طور پر اس کو، صبح کے زاویے کے طور پر اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا زاویہ قبلہ 90 سے کم ہے، مثلا شمال سے بطرف مغرب 90 نہیں ہے بلکہ 87، 88 یا 70 اس طریقے سے ہے، تو اس صورت میں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ قبلہ -180، یعنی جو آپ کا زاویہ قبلہ ہے اس سے -180 کریں گے تو آپ کو صبح کے وقت کا جو ہے وہ مل سکتا ہے زاویہ قبلہ۔ اور اس طریقے سے دوپہر کے وقت ہم نے لکھ دیا کہ دوپہر کے اوپر صف پر جب آئے گا سورج تو اس وقت کون سا زاویہ ہم نے کلیے کے اندر محفوظ کرنا ہے، تو وہ ہے کیو -270۔ کیو -270 یعنی آپ کا جو زاویہ قبلہ ہے اور وہ 90 سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں آپ کیو -270 کریں گے تو جو زاویہ، جو جواب آئے گا وہی آپ کا زاویہ قبلہ ہوگا اس کلیے کے لیے۔ اور اگر آپ کا جو شمال سے بطرف مغرب آپ کا زاویہ قبلہ 90 سے کم ہے تو اس صورت میں آپ کیو -90 ہی کیو +90 کریں گے تو آپ جو ہے وہ اپنے صف والے زاویے کے اوپر پہنچ جائیں گے۔ شام کے وقت اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے خط پر سورج آتا ہے یا نہیں آتا، اس کے لیے سمت قبلہ پر شام کے وقت یہ ہم نے لکھ دیا، اور اس کے بعد آگے زاویہ قبلہ، یعنی شمال سے بطرف مغرب جو آپ کا زاویہ قبلہ بنتا ہے، چاہے وہ 90 سے زیادہ یا 90 سے کم ہے، بس وہی لینا ہے اور اسی کو ایف کے اندر محفوظ کرنا ہے، اور یہ والے دو کلیے آپ نے حل کر دینے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں، ہم ان دونوں کلیوں کو حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جواب مثبت میں آتا ہے یا منفی میں آتا ہے۔ مثبت کی صورت میں ہمیں جواب اچھا مل جائے گا، منفی کی صورت میں پھر ہمیں کوئی اور پروسیس بھی کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم صبح کے لیے وقت معلوم کرتے ہیں، اور سورج کے ہمارے خط قبلہ کے اوپر آنے کا کیا وقت ہوگا جس وقت ہم سایہ نکال کر اپنا خط قبلہ متعین کر سکیں، وہ وقت نکالتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے جو زاویہ لینا ہے وہ لینا ہے قبلہ -180، تو 180 کیلکولیٹر آن کرتے ہیں، 180 مائنس کراچی کا قبلہ ہے 92.5 برابر 87.5۔ 87.5 کو ہم جو ہے نا
محفوظ کر لیتے ہیں. یہ ہمارا زاویہ قبلہ ہے صبح کے لیے 87.5. اس کو محفوظ کرتے ہیں ہم ایف کے اندر. یہ ایف کے اندر یہ محفوظ ہو گیا. اور کراچی کا جو عارض البلد ہے 25، اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں بی کے اندر. اور اسی طریقے سے 15 اپریل کا اگر ہم معلوم کریں، 15 اپریل کا مثلاً، تو اس وقت 15 اپریل کا میل شمس ہے 9.9. اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں ڈی کے اندر. اس کو ہم ڈی کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس رقمیں محفوظ ہو گئی ہیں. زاویہ قبلہ بھی ہو گیا ہے، اور عرض البلد بھی ہو گیا، اور ڈی بھی ہو گیا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے کلیے کی طرف اور اس کلیے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شفٹ سائن انورس ڈبل بریکٹ کوس بی 10 ایف 10 ڈی بریکٹ بند جمع جزر کا یہ نشان ہے، جزر بریکٹ شروع 1 جمع بریکٹ شروع سائن بی 10 ایف بریکٹ بند اسکوائر 2 کا یہ نشان ہے، اسکوائر 2 ڈبل بریکٹ بند. یہ کہیں سے ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے اس نے جواب میں ایرر دے دیا ہے. لہذا ہم اگر دوبارہ اس کلیے کو ڈائل کریں، سائن انورس ڈبل بریکٹ کوس بی 10 ایف ڈی بریکٹ بند. یہاں پہ تقسیم ہے، جبکہ ہم نے شاید جمع ڈالا ہوگا. تو یہ کیلکولیٹر کے اندر جو آپ کو بار بار ایرر آئے گا، تو آپ نے دوبارہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا کلیہ کہیں نہ کہیں سے کوئی غلطی آپ کر لے ہوتے ہیں، اس لیے یہ جواب نہیں دیتا. بریکٹ شروع 1 جمع پھر بریکٹ شروع سائن بی 10 ایف بریکٹ بند اسکوائر ڈبل بریکٹ. تو یہاں پہ اس نے ہمیں جواب دیا ہے 21.857. 21.857 یہ ہے ہمارا سی. تو اس سی کو 21.857 کو ہم سی کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں. 21.857 اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں سی کے اندر. یہ سی کے اندر محفوظ ہو گیا ہے. اور اب ہم چلتے ہیں دوسرے کلیے کی طرف جو ای ہے، اس کو ہم معلوم کرتے ہیں، اور وہ ہے 10 انورس بریکٹ شروع سائن بی 10 ایف بریکٹ بند.
یہ اس نے ہمیں دیا ہے 84.101، تو اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں 84.101 کو ای کے اندر، یہ ہے ای کے اندر یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اب ہم سی مائنس ای کرتے ہیں، الفا سی مائنس الفا ای برابر ہے -62.244۔ تو یہ جواب آیا ہے ناظرین -62.244۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب منفی میں ہے، اور صبح کے وقت 15 اپریل کو صبح کے وقت سورج ہمارے خط قبلہ پہ نہیں آئے گا۔ اگر آتا تو یہ جواب مائنس میں نہ آتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے ہی وہ طلوع ہو جائے گا اور جا کر غروب ہو جائے گا، اور صف پہ آئے گا، شام کے وقت آئے گا یا نہیں آئے گا وہ الگ سے ہم نے اس کا زاویہ ڈالنا ہوگا، لیکن صبح کے وقت بہرحال نہیں آئے گا۔ تو اب ہم نے یہاں پر بھی اس کو کوئی حل ہے یا نہیں ہے، یا ہماری یہ ساری محنت رائیگاں چلی گئی، تو اس کا یہاں پہ ایک اور حل بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ وہ کبھی مفید بھی ہو سکتا ہے، کبھی غیر مفید بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مفید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم نے سی کی رقم ہے اور ای کی رقم ہے، یہ جو ہم نے محفوظ کی ہے، اگر ہم ان سے 180 کو مزید منفی کر لیں، ان سے 180 مزید منفی m مائنس n تو ویسے بھی، یعنی c مائنس ای تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ 180 مزید مائنس کر لیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ جواب کیا آتا ہے۔ جب 180 ہم مائنس کر لیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ جواب مثبت میں آتا ہے، تو پھر ہم اس کو لے کر آگے مزید بڑھا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کے وقت مزید ہمیں کوئی وقت مل سکتا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیں کہ اگر ان دو کلیوں کی مدد سے ہم نے جب آخر میں دیکھا سی مائنس ای کر کے تو جواب اگر مائنس میں ہے، تو آیا اس کے بعد ہم کوئی دوسرا بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ جس میں ہمیں صبح کے وقت معلوم ہو جائے کہ آیا سمت قبلہ کے اوپر ہمارا یعنی سورج آئے گا یا نہیں آئے گا ہمارے سمت قبلہ پر؟ تو پہلے یہ کر کے دیکھنا ہوگا، یعنی یہ دو کلیے سب سے بیسٹ ہیں، ان کو کر کے دیکھنا ہوگا۔ اگر ان میں جواب مائنس میں آ گیا تو پھر اس کے ساتھ ایک اور یعنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک گزارے لائق ایک اور کام بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں، اور اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سمت قبلہ پہ ہمارا خط آئے گا، خط پہ سایہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ کرنا ہے ہم نے کہ 180 لکھنا ہے، یعنی 180 سے پھر یہ مائنس سی اور مائنس ای کرنا ہے نا، تو 180 مائنس، اس کو ہم پہلے کر لیتے ہیں سی جو رقم ہم نے محفوظ کی تھی، مائنس ای کر لیتے ہیں، تو جواب ہمارے پاس آتا ہے 74.042، 74.042 آ رہا ہے جواب۔ تو اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو -180 کرنے کی وجہ سے یہ جواب بھی مثبت میں ہے، اور ہمارا جو زاویہ زمانیہ ہے طلوع اور نصف النہار تک وہ تقریباً 80 سے اوپر ہوتا ہے، اگر آپ اس کو معلوم کریں تو وہ 80 سے اوپر ہے، تو اس سے کم بھی ہے یہ۔ تو دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ جواب مثبت میں بھی آ گیا اور 80 سے کم بھی ہے، یعنی زاویہ زمانیہ سے یہ والی جو کوس ہم نے نکال دی سمت قبلہ کی، یہ کم بھی ہے۔ اب چونکہ یہ درجات میں ہے تو اس کو ہم گھنٹے منٹ میں بدلنے کے لیے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں گھنٹے منٹ پر، تو یہ اس طریقے سے تو جواب نہیں دے رہا، لیکن ہم اس کو تقسیم 15 کریں گے، گھنٹے منٹ اس پہ دبائیں گے تو یہ جواب غلط ہے، یہ درجات میں ہے، تو اس کو ہم کرتے ہیں دوبارہ لکھتے ہیں 74.042 تقسیم 15، کیونکہ 15 درجات جو ہے وہ 1 گھنٹے میں طے ہوتے ہیں نا، تو یہ 74 درجات کتنے گھنٹوں میں طے ہوں گے، تو اس کے لیے تقسیم 15 کرتے ہیں، برابر 4.936۔ اب اس کے اوپر 4.936 اس کے اوپر ہم گھنٹے منٹ کا بٹن دباتے ہیں، تو یہ مطلب 4 گھنٹے 56 منٹ اور 10 سیکنڈ۔ یہ اس نے بتا دیا ہمیں کہ آپ کے نصف النہار سے 15 اپریل کو 4 گھنٹے 56 منٹ اور 10 سیکنڈ پہلے، نصف النہار کے وقت سے 4 گھنٹے 56 منٹ اور 10 سیکنڈ پہلے آپ کا جو یعنی سورج کا جو سایہ ہوگا وہ آپ کے خط قبلہ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم یہاں پہ x مائنس وائی کریں،
یعنی ایکس کے اندر نصف النہار کے وقت کو محفوظ کر لیں اور اس وقت کو اگر ہم اٹھا کر محفوظ کر لیں وائی کے اندر تو ایکس مائنس وائی کرنے سے ہمیں مطلوبہ وقت مل جائے گا۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ اسی طریقے سے کر لیتے ہیں اشاری نظام میں۔ تو 4.936 4.936 کو ہم اس طریقے سے لکھتے ہیں 4.936 اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں ہم وائی کے اندر، اس کو وائی کے اندر ہم محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کا مقامی نصف النہار 15 اپریل کو کتنا ہے، کیونکہ وقت کم ہے تو ہم اس کو معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے بغیر اگر ہم نقشے میں دیکھیں تو وہ دیکھتے ہیں 12:32 ہے 15 اپریل کو۔ تو 12:32 ہم جو ہے اس کو یہاں پہ ڈائل کر دیتے ہیں 12:32۔ تو اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں 12:32 کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں ایکس کے اندر۔ تو یہ 12:32 ایکس کے اندر محفوظ ہو گئے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پہ ایکس مائنس وائی کریں تو وہ جو ہم نے زاویہ معلوم کیا ہے گھنٹوں میں تو اس کو منفی کریں تو ہمیں صبح کا وقت مل جائے گا۔ تو الفا ایکس مائنس الفا وائی تو 7.597 اس نے ہمیں جواب دے دیا ہے۔ تو اس کو اگر گھنٹے منٹ میں ہم بدلیں تو دیکھیں 7:35 اور 50 گویا کہ 7:36 پر صبح کے وقت سورج 15 اپریل کو کراچی کے خط قبلہ پر سایہ ڈالے گا۔ کسی بھی چیز کو اگر آپ وہاں پہ سایہ نکالیں تو وہ سایہ سیدھا خط قبلہ کا ہوگا، اگرچہ مغرب کی طرف اس کا جا رہا ہوگا بالکل خط، وہی خط کے اس سائے کے اوپر اگر آپ کوئی لائن کھینچ دیں فوٹا ڈال کر سایہ نکال کر کسی بھی چیز کا تو بس وہی خط قبلہ ہوگا۔ 7:35 اور 50۔ ناظرین یہ پہلے کلیے سے معلوم نہیں ہوا، دوسرے سے یعنی -180 کیا ہم نے، سی مائنس ای سے مزید 180 مائنس کیا تو اس سے یہ جواب آ گیا۔ اچھا اب اگر آپ اپنا کسی بھی مقام کا کسی بھی تاریخ کے اندر اگر آپ وقت معلوم کرنا چاہیں صبح کے وقت یا صف کے وقت یا شام کے وقت تو اس وقت آپ نے پہلے تو وہی ٹیبل میں جو زاویہ قبلہ لکھا ہوا ہے اس کو ڈالیں گے قیو مائنس کر کے۔ تو جب وہ زاویہ قبلہ آپ ڈال دیں گے تو دیکھیں جواب اگر آخر میں مائنس آتا ہے تو مائنس کی صورت میں جواب میں پھر ایک اور بھی وہاں پہ یہ طریقہ کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھنے میں، اس کے لیے 180 کرنا پڑے گا آخر میں، تو پھر اس طریقے سے جواب آپ کو مل سکتا ہے۔ اور پہلے اگر وہ جواب وہاں پہ ہی مثبت آ گیا تو جب مثبت آ گیا تو پھر آپ کو وہاں پہ یہ 180 والا پروسیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ کا یہ کلیہ حل ہو جائے گا اور آپ کو وقت بتا دیا جائے گا۔ تو چونکہ یہ ہم نے آج معلوم کیا ہے صرف صبح کا وقت، تو اس کی آپ پریکٹس کریں، اچھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔